ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے دسمبر کی 29 اور رجب کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 10ویں اور 12ویں سطح کے عہدوں کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کی دستاویزات کی جانچ کا عمل 26 اور 27 دسمبر کو ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں خوش اسلوبی، شفافیت اور نظم و ضبط کے ساتھ مکمل کیا گیا. پریس نوٹ کے مطابق یہ عمل متعلقہ ویریفیکیشن بورڈ کے ذریعے ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو، جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس افتخار حسین، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ اور اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کرگل کی موجودگی میں انجام دیا گیا. اس موقع پر ویریفیکیشن بورڈ کے اراکین، دستاویزات کی جانچ کرنے والے اہلکار اور ویریفائرز بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر کرگل نے خود اس کارروائی کی نگرانی کی، امیدواروں سے براہ راست گفتگو کی اور ان کے سوالات کے موقع پر ہی جواب دے کر پورے عمل میں شفافیت، انصاف اور وضاحت کو یقینی بنایا. سینئر افسران نے مقررہ اصولوں اور ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے عمل کی کڑی نگرانی کی. 2 روزہ اس عمل کے دوران 10ویں اور 12ویں سطح کی بھرتی کے تحت 301 اسامیوں کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے 2005 امیدواروں کی دستاویزات کی باریک بینی سے جانچ کی گئی. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کو امام خمینی عالمی ایوارڈ دیے جانے پر مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں ضلع کرگل کی معروف سماجی تنظیم انجمن بہبودی سعادات کے ایک وفد نے نائب صدر حجت الاسلام سید کاظم صابری کی قیادت میں اتوار کو امام خمینی ٹاور پہنچ کر IKMT کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد پیش کیے. وفد میں جنرل سیکرٹری آغا سید جمال موسوی، آغا سید اسد اللہ اور دیگر اراکین شامل تھے. جبکہ اس موقع پر IKMT کے نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق، چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، نگراں کونسل کے رکن الحاج اصغر علی کربلائی، جنرل سیکرٹری حاجی غلام محمد، جوائنٹ سیکرٹری حاجی علی اور دیگر ذمہ داران موجود تھے. اس موقع پر سید کاظم صابری نے انجمن کی جانب سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز IKMT کے بانی حجت الاسلام شیخ محمد حسین ذاکری مرحوم اور ان کے رفقائے کار کے خلوص جدوجہد اور دینی خدمات کا اعتراف ہے. IKMT کے ذمہ داران نے بھی انجمن بہبودی سعادات کا شکریہ ادا کیا. لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے کہا کہ لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام سے دور دراز اور سرحدی علاقوں کو بااختیار بنانے، مساوی ترقی اور انتظامی انصاف کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ اقدام عوام تک حکمرانی کو قریب لانے اور بنیادی سہولیات کی بہتر فراہمی میں اہم ثابت ہوگا. لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بات کونسلر چانگتھنگ کی قیادت میں آئے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی. وفد نے چانگتھنگ، زنسکار، نبرا، شم اور دراز کو نئے اضلاع قرار دیے جانے پر یوٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور اضلاع کے جلد نوٹیفیکیشن و عملی نفاذ کا مطالبہ کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت لداخ کی ہمہ جہت اور مساوی ترقی کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ نئے اضلاع کے مؤثر نفاذ کے لیے انتظامی و بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور تمام فریقین سے مشاورت جاری رہے گی. یوٹی لداخ انتظامی سیکرٹری محکمہ اسکول ایجوکیشن محترمہ بانو پربا IAS نے ضلع کرگل کے مختلف سکولوں کا دورہ کر کے تعلیم و بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا اور سرمائی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا. انہوں نے PM شری ہائی اسکول تچا میں 2 پرائمری اسکولوں کو ضم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسے PM شری ماڈل ہائی اسکول قرار دیا اور سرمائی کلاس کا افتتاح کیا.
بعد ازاں کونسل ماڈل مڈل اسکول گرمتھنگ منجی اور تھرم سپشکم میں سرمائی کوچنگ کلاس کا آغاز کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے وی ای سی کے جائز مطالبات پر غور اور آئندہ تعلیمی سیشن میں داخلوں میں اضافے پر زور دیا۔ دریا اثنا کانفرنس ہال برو میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں پری بورڈ امتحانات، سمگرا و پی ایم شری اسکیموں کی پیش رفت اور سی بی ایس ای نتائج بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انتظامی سیکرٹری نے فنڈز کے بروقت استعمال اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ لداخ انتظامیہ کے تحت کے ایس آر بی ایل ایچ ڈی سی نے فارسٹ گارڈ اور وائلڈ لائف گارڈ کے عہدوں کے لیے شارٹ لسٹ امیدواروں کے فزیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ اور فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، جو 29 دسمبر یعنی آج ایئرپورٹ روڈ کربتھنگ کرگل میں منعقد ہوں گے۔ امیدواروں کو صبح ٹھیک 10 بجے درست شناختی دستاویز اور چیف میڈیکل آفیسر کا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے ساتھ رپورٹ کرنا ہوگا۔ کم از کم قد مردوں کے لیے 162 سینٹی میٹر اور خواتین کے لیے 152 سینٹی میٹر مقرر ہے، جبکہ پی ای ٹی میں 25 کلومیٹر پیدل سفر 4 گھنٹوں میں مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ بورڈ کے مطابق پی ایس ٹی اور پی ای ٹی دونوں میں کامیابی ضروری ہے، تاہم یہ ٹیسٹ صرف اہلیتی نوعیت کے ہوں گے۔ حتمی اہلیت دستاویزات کی جانچ سے مشروط رہے گی، جبکہ مقررہ معیار پر پورا نہ اترنے والے امیدوار نااہل قرار پائیں گے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ہفتہ کو میٹنگ ہوئی، جس میں پارٹی کے تمام سینئر رہنما اور کارکنان نے شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت کے خلاف پارٹی کے ایکشن پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے قانون وی جی بی رام جی کے خلاف بھی ایک حکمت عملی تیار کی گئی، جس نے منریگا کی جگہ لی ہے۔ کانگریس نئے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ اس میٹنگ میں یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور وائناڈ کی ایم پی پرینکا گاندھی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں کرناٹک، تلنگانہ اور ہماچل پردیش کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ پردیش کانگریس کمیٹیوں پی سی سی کے صدور بھی موجود تھے۔ شام کے مختلف شہروں میں علویوں کی اپیل پر مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اتوار کی شام کو علویوں کی اعلیٰ اسلامی کونسل کے سربراہ شیخ غزال کی کال کے بعد شام کے صوبوں ترتوز، لاذقیہ، حمص اور حما کے دہنی علاقوں میں مظاہروں اور احتجاجی ریلیوں کی لہر دوڑ گئی۔ مظاہرین مرکزی سڑکوں اور اسکوائر پر جمع ہوئے اور وہ شہریوں کے تحفظ، شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور حکومت کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق جبلہ شہر سمیت بعض علاقوں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے براہ راست فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شام کے مقامی ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ لاذقیہ شہر میں عبوری حکومت کی فورسز نے عوام پر فائرنگ کی اور درجنوں مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ شام کے عبوری حکومت کے حامیوں نے جبلہ کے علاقے میں مظاہرین پر چاقو سے حملہ کیا اور ان میں سے متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔